السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ویوز آف فیصل محمد۔ آج کے ویلاگ بھی بہت اہم ہے۔ آپ کو پتا ہوگا کل کے ویلاگ میں ہم نے بتایا تھا کہ کس طرح پاکستان کے خلاف جو کاروائیاں کی جا رہی ہیں عالمی سطح پر، جو پاکستان کا سٹینڈ تھا، جو پاکستان نے ایک نیریٹو لیا ہے، اس حوالے سے جو نیریٹو پاکستان کا اپنے مفاد میں ہے، اور جو پاکستان نے اپنی خارجہ پالیسی جو اس کو جو چینج کیا ہے، شفٹ کیا ہے اس کی وجہ سے، تو اس پس منظر میں آپ نے دیکھا داسو ڈیم کا معاملہ بھی آیا، ساتھ میں وہ افغان سفیر کی کل بیٹی کا جو معاملہ تھا اس پہ بھی کل میں نے آپ کو ساری بتا دی، اور اس سے پہلے بھی میں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا اس حوالے سے۔ وہ سارا ڈرامہ جو ہے آپ کو اب پتہ لگ گیا ہے۔ تو اب اس کے بعد اب یہ ہے کہ افغان سفیر کو طلب کر لیا گیا، یہ بھی آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا۔ بنیادی طور پر وہ اس لیے طلب کیا گیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو تحقیقات ہو رہی ہیں پاکستان کی طرف سے، اس کے اندر جو کوئی ایسی چیز یا کوئی ایسا لوپ ہول نہ ملے جس کی وجہ سے کہ انہوں نے وہ جو کیا ہے، مطلب جو ایک ذاتی واقعے کو، جو ایک ذاتی معاملہ تھا، میں نے ساری ڈیٹیل کل دے دی آپ کو، اس میں مزید بات نہیں کروں گا۔ اس کو کس طرح انہوں نے مینوپولیٹ کیا تھا پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک سطح پر پاکستان کو ملائن کرنے کے لیے، تو اس کے اندر کوئی لوپ ہول رہ گیا ہو تو اس کو اس سے بچا جا سکے۔ اچھا ٹھیک ہے، اس کے بعد پاکستان نے بھی اچھا کیا کہ اس سے بہتر کہ وہ، یہ بھی خبر تھی ہمارے پاس کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بلانے کے بعد یہ امید تھی کہ شاید اشرف غنی جو ہے پاکستان کے ڈپلومیٹ کو وہاں سے ایکسپیل کرتے، اور یہ شاید غالباً وہ ان کو پہلے ہی پتہ لگ گئی، تو پاکستان نے از خود اپنے سفیر کو بلا لیا۔ میں سمجھتا ہوں اچھا کیا، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ تو ایک ہو گئی یہ چیز۔ دوسرا میں تو بتاؤں کہ افغانستان کے جو طالبان ہیں انہوں نے بھی اس چیز کو بڑا برا محسوس کیا ہے، جو افغان کے ساتھ ہوا ہے، جو افغان بیٹی کے ساتھ جو ڈرامہ کیا ہے ان لوگوں نے سفارتکاری بیٹی کے ساتھ، تو انہوں نے بھی ظاہر سی بات ہے وہ تو کرنا تو تھا، مذمت تو کرنی تھی، کیونکہ ایک غیر سفارتی اور غیر اخلاقی طور پر اس کو جس طرح بھارت نے پینٹ کیا اور جس طرح اشرف غنی نے پینٹ کرنے کی کوشش کی اور جو بتایا گیا۔ خیر اب مسئلہ یہ تھا کہ اس تمام تناظر کے اندر جو ہے افغانستان کے جو ہیں کل جو مولوی ہیبت اللہ صاحب ہیں، انہوں نے ایک بڑے واضح کیا کہ انہوں نے کہا بڑا پالیسی بیان ایک انہوں نے دیا ہے، اور انہوں نے ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے کہا ہے کہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بات طالبان مان گئے ہیں کہ وہ اپنی بات چیزوں میں لچک پیدا کریں گی، جو رہا کرنے کی بات تھی 7,000، اس میں بھی انہوں نے لچک پیدا کر دی کہ چلے 7,000 کی جگہ کچھ کم آپ ابھی کر دیں، لیکن ایک بات پہ انہوں نے جو نہیں ہے لچک، وہ یہ کہ اسلامی نظام ہوگا۔ ساتھ ہی اس میں انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی جو لوگ اسلامی تعاون یا ان کی تنظیم جو حکومت ہوگی اس کے ساتھ جو تعاون کریں گے ان کو اہم معافی ہوگی، چاہے وہ سول ہو یا فوجی ہوں، اور ان سے کوئی مطلب کوئی ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی، نہ کوئی بدلے والی کارروائی، جو کچھ بھی جیسا بھی جو افغانستان کا ہے جو سلسلہ۔ تاہم انہوں نے ایک بات بڑی واضح طور پر کہی کہ ہم اس بات کی قطعی طور پر اجازت نہیں دیں گے کہ کوئی افغانستان سے کارروائی کرے کسی ملک کے خلاف، اور نہ ہی کسی کو یہ اجازت دیں گے کہ وہ افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرے، نہ ہمارے یہاں سے ہوگی۔ تو اس صورتحال سے جو ہے نا سب سے زیادہ جو نقصان پہنچ رہا ہے وہ بھارت کو ہو رہا ہے، بھارت کو اور امریکہ، کیونکہ امریکہ تو ٹوٹل وائٹ واش ہو گیا اس کی طرف سے، کیونکہ اس کو تو اب نکل کے چلا گیا، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو فیصلے جو ٹرمپ نے کر دیے تھے، اور ٹرمپ نے اب اس کی میں تفصیل آپ کو دے چکا ہوں کہ ٹرمپ نے یہ بنیادی طور پر فوجیں نکالنے کا فیصلہ ٹرمپ کا ہی تھا، اور یہ جو اس وقت آپ نے میرے پرانے ویلاگ اگر تفصیل سے دیکھتے ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں میرے ویلاگ کو پورا دیکھا کریں۔ میں نے اس میں آج سے تقریباً کچھ 6-7 مہینے پہلے آپ کو بتا دیا تھا کہ جو عمران خان نے کہا تھا نا کہ میں ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں، وہ ورلڈ کپ بنیادی طور پر یہی تھا کہ ہم نے سب سے پہلے ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی کہ ٹرمپ کے ساتھ ہم نے بات کر کے افغانستان کے اندر جو ایک مصیبت امریکی فوجی جو موجود ہیں اس سے ہم نے گلو خلاصی کے اس سے بات کر لی، اور وہ راضی ہے، وہ سارا روڈ میپ ان کے درمیان طے ہوا تھا۔ تو بنیادی طور پر یہ ورلڈ کپ وہ تھا، یہ جو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا۔ خیر بہرحال یہ ایک بیچ میں بات آ گئی تو میں نے بتا دیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جب اس طرح نکلے ہیں تو امریکہ تو وائٹ واش ہو گیا، اب اس کو جو نقصان پہنچ رہا ہے یہ مولوی ہیبت اللہ کو اور طالبان کے جو حکومت سے جو نقصان پہنچے گا وہ بھارت کو پہنچے گا، کیونکہ بھارت جو ہے پاکستان کے خلاف پراکسیز کرتا تھا۔ اچھا بھارت کی سب سے زیادہ انویسٹمنٹ ہے، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ملینز اور ٹریلینز کی انویسٹمنٹ ہے۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ جو آج میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو کل رات تک کی ہمارے پاس یہ خبر تھی مصدقہ کہ جتنے بھی افغانستان کے اندر، افغانستان میں آپ کو پتا ہے کہ 85% کے قریب تقریباً وہ قبضہ کر چکے ہیں طالبان علاقوں کے اوپر، لیکن سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جتنی بھی بھارت کے پروجیکٹ ہیں نا وہاں پر افغانستان ہے وہ سب طالبان کے قبضے میں ہے۔ یہ میں آپ کو بڑی پکی خبر دے رہا ہوں، سارے کا ایک بھی پروجیکٹ پورے افغانستان میں ایسا نہیں ہے جو بھارت کی جہاں انویسٹمنٹ ہوئی ہو اور وہ طالبان کے قبضے میں نہیں ہو، ماں سوائے ایک کے۔ وہ کیا ہے؟ وہ افغان پارلیمنٹ ہے۔
اور افغان پارلیمنٹ بھی میرے خیال سے مجھے لگتا ہے کہ شاید کوئی 9 ارب یا پتہ نہیں کچھ 90 کروڑ روپے کچھ ڈالر کے قریب جو ہے نا وہاں بھی بھارت کی افغان پارلیمنٹ کے اندر بھی انویسٹمنٹ ہے، جو ابھی تک طالبان کے قبضے میں نہیں ہے، لیکن بہت جلد جیسے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ طالبان جو ہے کابل کے اوپر بھی قبضہ کر لیں گے، اس کی میں پہلے آپ کو دے چکا ہوں۔ اچھا، اس تمام صورتحال کے اندر یہ جو اب طالبان کی آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ سارا جو پاکستان کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے، یہ بنیادی طور پر یہ صرف اور صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ امریکہ کو بھی ٹوٹل آؤٹ کر دیا گیا ہے اور ساتھ میں بھارت کو بھی آؤٹ کر دیا گیا، اور خطے سے جو ہے امریکہ کا اور امریکہ کا کردار خطے کے اندر ختم ہو رہا ہے، اور بھارت کے جو امریکہ کا جو یہاں پہ چوکیدار کہیں گے ہم علاقے کے اندر بھارت، اس کا بھی کردار ختم ہو رہا ہے۔ اسی لیے اب یہ اس چیز کو کرنے کے لیے اب وہ کھل کر کے کھیل رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ہم نے شروع سے کہتے رہے تھے، ہم لوگ بہت سارے لوگ، میرے اخبارات میں بھی بیانات ہیں، انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی میں نے بہت پہلے بات کہی تھی کہ FATF کے اندر پاکستان کو بھارت نے رکھا ہوا ہے، اور یہ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا، میرے کئی اخباری بات انٹرنیشنل پریس کے اندر بھی موجود ہیں، جہاں میں نے بتایا تھا کہ یہ جو پاکستان کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو لوگ آئے تھے ڈنڈے ونڈے اٹھائے ہوئے، وہ ساری چیزیں یہ سب بھارت کی جانب سے کی جاتی رہی تھی پاکستان کے اندر۔ وہ ڈوزیر تیار کرتے تھے کہ دیکھیے جناب، یہ دولت اسلامیہ کے جھنڈے یہاں پر ہیں، یہاں پہ یہ مولوی اکٹھا ہو گئے، یہ دہشت گرد ہیں، یہ سارا، اور یہ حافظ سعید وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہم تو لگے رہتے ہیں نا ہمارے یہاں۔ تو میں نے آپ سے بتایا نا کہ ہمارے یہاں تو اس چیز پر غور ہو رہا تھا کہ بھئی وہ پیسے لے کے بھاگ گیا، اس کو پکڑ لو، وہ چور ہے، وہ چینی لے کے بھاگ گیا، وہ آٹا لے کر بھاگ گیا۔ ہمیں چینی آٹا چکر کے اندر پھنسا کے رکھا تھا اور بھارت ہمارے خلاف کام کرتا رہا تھا، یہ میں شروع سے کہتا رہا تھا۔ لوگ بہت سے، آپ نے اگر میرے وی لاگ دیکھتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوا اب آپ دیکھیں، کل وہ جے شنکر نے ایکسیپٹ کر لیا۔ اچھا، اب ایکسیپٹ تو کر لیا، یہ بھی میں آپ کو ایک اچھی خبر دے رہا ہوں جو ہمارے ذرائع سے ہمیں پتہ لگا نیو دہلی سے، ایکسیپٹ تو کر لیا۔ یہ ایکسیپٹ انہوں نے کیوں کیا؟ انہوں نے اس غصے کی وجہ سے کیا ہے جو کہ عمران خان اور پاکستان نے جے شنکر کے ساتھ تاشقند وغیرہ میں آپ کو جو پتا ہے جو کچھ ان کی سبکی ہوئی ہے، اور جس طرح ان سے ہاتھ نہیں ملایا، نہ ان کا سلام کا جواب، جس طرح ان کو نو لفٹ ان کے کردار کی وجہ سے، مطلب یہ نہیں غیر سے، بہت سے لوگ کہہ بھی رہے، میں دیکھا تھا ایک دو ویسٹ کے اندر بھی دیکھا میں نے، کرٹیسائز کیا گیا پاکستان کو کہ بھائی پاکستان نے یہ مطلب غیر سفارتی اور مطلب نان ڈپلومیٹک جسے کہتے ہیں کہ جو رویہ جن کو اپنانا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے ٹوٹلی اینٹی ڈپلومیٹک رویہ اپنایا جو کہ غلط تھا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، جتنا کچھ پاکستان کے ساتھ بھارت نے کیا تو ایک چھوٹی موٹی عالمی سطح پہ نفرت کا اظہار اگر کر دیا تو کوئی بری بات نہیں، لیکن اس پس منظر میں وہ اتنے زیادہ پریشان تھے جے شنکر صاحب، اور ان کو نے جا کر آ کے غصے کے اندر یہ بات انہوں نے کہہ دی کہ FATF کو کے اندر پاکستان کو ہم نے ڈلوایا۔ اب کہنے کو تو یہ کہہ گئے، لیکن نتیجہ کیا ہوا ہے کہ اس میں اب جے شنکر صاحب کی بھارت میں بڑی سرزنش ہوئی ہے۔ یہ میں آپ کو پکی خبر دے رہا ہوں، میرے نیو دہلی کے ذرائع نے بتایا کہ مودی سرکار اور دوسرے لوگوں نے سخت ناپسند کیا ہے، ایون کہ کانگریس نے بھی کہا ہے کہ اگر آپ نے کوئی بھارت کے مفاد کے اندر یا اسٹیٹ کے مفاد کے اندر، اب ظاہر ہے ان کا مفاد ہے نا پاکستان کو کرنا، اگر آپ نے اپنے مفاد کے اندر اگر کوئی بات کی تھی تو آپ کو اس طرح آ کر نہیں کہنا چاہیے تھا۔ یہ نہایت ہی آپ نے غلط کام کیا، اور آپ نے اس وجہ سے آپ نے نہ صرف بھارت کو بیک فٹ پہ کھڑا کر دیا بلکہ جو عالمی اداروں کے اندر جو بھارت کی لابنگ ہے وہ بھی اس سے متاثر ہوگی۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور ایک خبر جو میرے پاس ابھی مصدقہ نہیں ہے لیکن سننے میں یہ آ رہا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ FATF کے ذرائع نے بھی اس کے اوپر تھوڑی سی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ خیر بہرحال یہ ایک چیز ہوئی، لیکن اب دیکھیں، اب یہ جو پاکستان کے اندر جو سارا سب کچھ ہوا ہے، یہ سارے معاملات کرنے کے بعد اب بھارت جو ہے بہت زیادہ پریشان ہے، امریکہ بھی پریشان ہے۔ اب انہوں نے ایک پلان یہ بنایا تھا، یہ سارا جو میں نے آپ کو بتایا نا پراکسیز ہوں گی، ساتھ ساتھ اس کے اب یہ بڑی کارروائیاں کرنے کے بھی موڈ میں ہے، یہ ہمارے پاس اطلاع ہے۔ وہ اطلاع یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت انہوں نے ایک پلان دیا ہے، بھارت کی اور افغانستان کی کچھ رہنماؤں کی ورچوئل میٹنگ ہوئی ہے۔ اس میٹنگ کے اندر یہ طے کیا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر اب ہر صورت کے اندر، کل کا جو واقعہ انہوں نے دیکھا اس میں بھی ناکامی ہوئی ہے، تو یہ بات ویسے جس میٹنگ کی میں بات کروں، یہ میٹنگ آج سے 3-4 دن پہلے ہوئی ہے، اس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اگر یہ پراکسیز وغیرہ میں یا دوسرے جو سفارتی طور پہ اگر پاکستان پہ اتنا دباؤ نہیں آیا تو ایک ساتھ میں یہ بھی کام کیا جائے گا کہ پاکستان کے اندر بڑے پیمانے پہ جو جنگ ہے، خانہ جنگی، یہ پاکستان منتقل کر دی جائے گی۔ تو یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اور یہ اسی پس منظر کے اندر مجھے لگتا ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ 6 لاکھ یا 8 لاکھ کے قریب یہ یکمش جو ہے یہ داخل کریں گے یہاں پہ افغان مجاہدین، اور یہ جو پلان ایک تشکیل دے پایا ہے پاکستان کے خلاف، جو ایک سازش ہے وہ دو طرفہ حملے کی، وہ یہی ہے کہ مغربی سرحد سے افغان ریفیوجیز کے نام کے اوپر جنگجو داخل کیے جائیں گے، اور مشرقی جو ہے سرحد جو انڈیا کی سائڈ سے جب باہر اس سائڈ سے جب آپ کے جنگجو داخل ہوں گے، جب پاکستان اپنی فوج ڈائیورٹ کرے گا، زیادہ اپنی اٹینشن ڈائیورٹ کرے گا، تو ہم دوسرے محاذ کے اوپر پاکستان کے خلاف ایک محاذ کھولیں گے۔ اس محاذ کو کھولنے کے لیے یہ اس وقت کوئی بہت بڑی ایک بھارت
اور افغانستان یہ دونوں مل کر پاکستان کے خلاف کوئی ایک بہت بڑا فالس فلیگ اٹیک کرنے جا رہے ہیں. یہ میں آپ کو بڑی خبر دے رہا ہوں. اور یہ فالس فلیگ جو ہے صرف 7 دن کے اندر ہو سکتا ہے. اگر یہ 7 دن میں کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ فالس فلیگ اٹیک ہو سکتا ہے، اور اس فالس فلیگ اٹیک کے نتیجے کے اندر پاکستان کے خلاف یہ پھر بھارت کو بڑی کارروائی کرے گا. اور اس تمام صورتحال کے اندر جو ہے ان کو امریکہ کی آشیرواد حاصل ہے. تو یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے پاکستان کے خلاف، اور اس لیے میں نے کہا تھا کہ، اور ابھی کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے خلاف جو ہے دشمن قوتیں گھیرا تنگ کر رہی ہیں. لیکن بہرحال اس تمام صورتحال کا میں سمجھتا ہوں پاکستان کو بھی پتہ ہوگا اور چین کو بھی پتہ ہوگا، ایسی بات تو نہیں ہے. اچھا، دوسری جانب یہ ہے کہ اس تمام صورتحال کے اندر ایران نے ابھی کل روس کے وزیر خارجہ سے ایران کے وزیر خارجہ نے بات کی ہے، ٹیلی فونک گفتگو. اس کے اندر بھی یہ مسئلہ طے پایا ہے کہ افغانستان کا مسئلہ اور افغانستان کے اندر چین کے ایران کے کردار کے حوالے سے بات کی گئی ہے. روس کے نہیں، چین سے بات کی ہے، چین کے وزیر خارجہ سے. تو چین سے انہوں نے ایران نے بات کی ہے اپنے کردار کے بارے میں، اور کہا ہے کہ اگر چین کا جو کردار افغانستان میں ہے اس کو ایران جو ہے سپورٹ کرے گا، لیکن ایران یہ چاہتا ہے کہ لبنان کے اندر اگر جو ایران اپنے مفادات کے لیے جو کچھ کرنا چاہ رہا ہے اس پہ چین ان کا ساتھ دے. دیکھیے یہ یہاں کہنے کی یہ بڑی اہم خبر ہے. یہ خبر دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو بتایا جائے کہ کس طرح جو ہے ممالک ایک دوسرے کے ریاستوں کے اندر اور سلطنتوں کے اندر اپنے مفادات کو کس طرح یہ لوگ بارگین کرتے ہیں. تو اس کے اوپر کل یہ بات ہوئی، اور یہ اہم بات ہے کہ ایران نے ایک سافٹ کارنر مانگا ہے چین سے لبنان کے اندر، کہ لبنان کے اندر جو بھی وہ جس طریقے سے اپنا ہولڈ کرنا چاہتا ہے تو وہ اس پہ چین کوئی آبزرویشن نہ دے، تو وہ افغانستان کے اندر چین کا ساتھ دیں گے. تو ایک تو یہ چیز ہے. اچھا، دوسرا ایک بات اور بتا دوں آپ کو کہ یہ جو ہے اپنا روس اور امریکہ کے حوالے سے آپ نے سنی ہوگی بات کہ روس کی اور امریکہ کی بائیڈن کو جو پیشکش کی گئی تھی اس پہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوئی شرائط ورائط کچھ نہیں تھی. اصل میں جو سفارتی ذریعے سے یہ تو بہرحال اخبارات کی اپنی خبریں ہوتی ہیں، لوگ دیتے ہیں، صحیح میں نہیں کہتا غلط ہوتی، ٹھیک ہوتی ہے خبریں، لیکن ہمارے کیونکہ اخباری ذرائع نہیں ہوتے، ہمارے سفارتی ذرائع اور دوسرے ذرائع ہوتے ہیں. تو ان سے یہ پتہ لگا تھا کہ یہ بات ہوئی تھی، رشیا نے امریکہ کو آفر کی تھی کہ وہ جو تاجکستان وغیرہ ادھر جو ان کے جو معاملات ہیں وہاں پہ اڈے وہ امریکہ استعمال کر سکتا ہے افغانستان کے لیے. لیکن جو امریکہ کی جو انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں انہوں نے اس پہ تحفظات کا اظہار کیا تھا. انہوں نے کہا کہ یہ امریکہ کے مفاد میں نہیں ہے بلکہ امریکہ کے لیے بہت بڑا سیکورٹی رسک ہے کہ رشیا کے دیے ہوئے، اب وہ کہ آپ کو پتہ ہے اگر وہ اڈے دیتے ہیں تو خیر ان کی اپنی سیکورٹی ہوتی ہے، ان کی ایجنسیز کو کلیئر کرتی ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ نہیں یہ مناسب نہیں ہوگا. تو لہٰذا اس لیے فی الحال امریکہ نے انکار تو نہیں کیا لیکن جواب نہیں دیا. بہت ساری خبروں میں آ رہا ہے کہ امریکہ نے منع کر دیا، منع نہیں کیا. یہ چیز ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کو بھی ابھی روس پر بھروسہ نہیں ہے، اور اس وقت بھی میں نے آپ کو کہا تھا، اگر آپ کو یاد ہوگا ہم بہت پہلے سے کہتے رہے ہیں کہ جس وقت یہ اسرائیل کا انیکسیشن پلان شروع ہوا تھا تو میں نے کہا تھا کہ بڑی طاقتوں کی بڑی لڑائیاں ہوں گی اور بڑی طاقتیں ایک دوسرے کے خلاف پراکسیز کریں گی، اور وہ پراکسیز اس طرح کی نہیں ہوں گی، وہ پراکسیز بہت مطلب ڈیجیٹل یا بہت قسم کی ایسی ہوں گی جو کہ ہائی پروفائل ہوں گی. تو اب آپ نے دیکھا کہ اس قسم کا ایک آیا ہوا ہے آج کل، آپ نے دیکھا ہے کہ ایک نکلی بھی ہے کورونا، اور اس کے اندر ڈیلٹا اور پتہ نہیں، بہرحال ایک وبا تو پھیلی بھی ہے، لیکن یہ میں نے پہلے آپ کو بتا دیتا کہ یہ قدرتی نہیں ہے، یہ مین میڈ ہے. تو اس کے بھی کچھ اہداف ہو رہے ہیں. تو جن لوگوں نے ان کو سپورٹ کیا تھا تو وہ دوسری طاقتیں اب ان لوگوں کو جنہوں نے اس کو سپورٹ کیا تھا وہ ان کے خلاف کارروائی کرنا شروع کر دی انہوں نے. تو وہ ان کو تنگ کرنے کے لیے کوئی نیا وہ لے آئے ہیں، ایک نئی چیز. میں نے آپ کو یاد ہوگا اگر میری کسی نے 1 سال پہلے اگر ویڈیوز دیکھی ہوئی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہوانا سینڈروم کے حوالے سے ایک بات میں نے آپ کو بتائی تھی. اگر میری پچھلے سال کی ویڈیوز اگر دیکھی ہیں تو ہوانا سینڈروم کے حوالے سے جو میں نے بات بتائی تھی کہ ہوانا سینڈروم یہ ایسی چیز ہے جو کہ صرف اور صرف امریکی سفارتکاروں کو اس سے ہٹ کیا جائے گا. یہ بھی ایک یہ ہے کہ وہ ہے کیا کہتے ہیں حیاتاتی یا نیوکلیئر یا جو کچھ بھی آپ کہہ لیں یا ریڈیائی، کیونکہ میں اب اس میں اسپیشلسٹ نہیں ہوں اس چیز میں، یہ میری فیلڈ نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے کہ صرف مخصوص امریکن سفارتکاروں کو متاثر کیا جا رہا ہے، اور اب اس سے یہ بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے. تو اب یہ کون کر رہا ہے میں اس پہ اب نام نہیں لوں گا، لیکن بہرحال یہ روس، چین اور امریکہ کے درمیان جو پس پردہ جو خطرناک پراکسیز ہیں وہ بھی چل رہی ہیں. یہ افغانستان کے علاوہ اور یہ دوسرے ادھر یمن اور ایران اور اسرائیل، یہ سارے معاملات جو ہے نا، مطلب بنیادی طور پر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر بڑی چیزیں، میں نے آپ سے کہا تھا کہ تبدیل ہوتی جائیں گی، بڑی چیزیں تبدیل ہوتی جائیں گی. تو دیکھنا یہ ہے کہ اس تبدیلی سے ہم اپنے آپ کو کہاں تک روک سکتے ہیں. اسی حوالے سے بس میں آج کے لیے اتنا ہی آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ